الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 ذی الحجہ یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن، آج کی تاریخ جو آج کے دن کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ ہے، تمام مسلمان جانتے ہیں، تمام مساجد میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ کسی بھی مسلمان سے معلوم کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ میں اس کو جوڑا جاتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب فرمایا، جب آزمائش میں ڈالا اس ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو اور اس میں مکمل کامیاب ہوا تو اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تم کو بناؤں گا انسانوں کا امام۔ یہ واقعہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم واقعہ جو ہے آج کے دن جو پیش آیا ہے 10 ذی الحجہ کو، وہ اس امت پر اس کا تقریباً بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے جس سے واقف نہیں ہیں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مل چکی تھی کہ دنیا سے رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ 9 ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم یہ دین جو ہے مکمل کر چکے ہیں اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب مکمل ہو چکا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر چکے تھے کہ اگلے سال میں تمہارے بیچ میں نہیں ہوں گا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب تھا۔ 10 ذی الحجہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الوداعی خطاب اپنی امت سے کیا جس میں تمام صحابہ موجود تھے۔ اب یہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اوپر اپنی جان فدا کر دینے والے مسلمان، کیا ہمارے لیے کتنی اہم ہے بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے رخصت ہو جانے کی خبر کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام امت سے خطاب کیا۔ یہ بخاری شریف میں حضرت امام بخاری نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقریباً 7 راویوں کے حوالے سے اس کو درج کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور سے سننے کی چیز غور فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں آخری خطاب میں ہم سے۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، ہم سے خطاب کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو یعنی عید الاضحیٰ والے دن 10 ذی الحجہ کو۔ قال اتدرون ای یوم ھذا، کیا تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ تمام صحابہ نے فرمایا قلنا اللہ ورسولہ اعلم۔ یہ عربی الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں ترجمہ جو ہے پڑھ رہا ہوں، اس کے ساتھ ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، تمام صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ حالانکہ تمام صحابہ وہ بڑے بڑے فقیہ اور بڑے بڑے علماء موجود تھے، سب جانتے تھے کہ کون سا دن ہے، لیکن صحابہ کرام کی عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ فرماتے تھے تو اس بات کے منتظر ہوتے تھے کہ شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں گے، اگر ہم جواب دے دیں گے تو ہم اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کی عام عادت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ ورسولہ عالم، آپ ہی جانتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنی جانکاری پیش کر دیں گے تو ہمارا استاد کہیں بھی ہوں گے، ہمارے استاد جو ہے وہ ان سے ہمیں ملنے والا علم جو ہے وہ رک جائے گا۔ صحابہ کرام کی عادت تھی۔ فرمایا قلنا اللہ ورسولہ عالم فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، اور کیا ہوا پھر خاموشی چھا گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور تمام صحابہ بالکل خاموش ہو گئے، ایسی خاموشی چھا گئی کہ بالکل سناٹا چھا گیا، اور فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے، کچھ اور نام بتائیں گے، اس لیے تمام صحابہ خاموشی سے جو ہے انتظار کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ قلنا بلا، تمام صحابہ نے کہا کہ بے شک۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا قال اتدرون ای شہر ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، تمام صحابہ نے پھر وہی جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتے ہیں۔
فسکنت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، پھر وہی سناٹا وہی خاموشی چھا گئی، اور ہم سب یہ فرماتے ہیں راوی کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کچھ نیا نام رکھیں گے۔ ذی الحجہ سے سب واقف تھے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نام بتائیں گے، اس لیے تمام صحابہ خاموش ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الیس ذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، تمام صحابہ نے کہا بے شک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اتدرون ای بلد ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ شہرن کیا عربی میں ہوتا ہے مہینہ، اور یہ بلدن سے مراد ایک شہر یعنی سٹی، کون سا شہر ہے؟ قال اتدرون ای بلد ھذا قلنا اللہ ورسولہ عالم، تمام صحابہ نے پھر فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتے ہیں۔ فسکنت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، اور پھر ایسی طرح خاموشی چھا گئی، اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا نام بدل کر کچھ اور نام رکھیں گے۔ قال الیست بالبلدۃ الحرام، کیا یہ شہر حرام نہیں ہے یعنی مکہ معظمہ نہیں ہے؟ تمام صحابہ نے فرمایا قلنا بلا۔ اب یہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر غور فرمائیں۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن دماءکم واموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الی یوم تلقون ربکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم، تمہارے خون، و اموالکم، تمہارے مال، حرام ہیں تم پر ایک دوسرے پر، ایک دوسرے پر کس طرح سے؟ جس طرح سے تم آج کے دن کی حرمت کو سمجھتے ہو، جس طرح سے اس شہر کی یعنی مکہ معظمہ کی حرمت کو سمجھتے ہو، اور جس طرح سے اس دن کی حرمت کو سمجھتے ہو، اور جس طرح اس مہینے کی حرمت کو سمجھتے ہو یعنی ذی الحجہ کے مہینے کی، ذی الحجہ کے دن کی، اور مکہ معظمہ اس شہر کی حرمت کو سمجھتے ہو، تم پر یہ سب ایک دوسرے کے خون اور ایک دوسرے کے مال حرام ہیں تب تک، کب تک؟ جب تک تم اپنے رب سے جا ملو، یعنی قیامت تک کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔ اور فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے تم کو یہ پیغام پہنچا دیا؟ قالوا نعم، تمام صحابہ نے کہا بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ قال اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ آپ گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ آپ گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ آپ گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا۔ فلیبلغ الشاہد الغائب فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، شاہدین جو ہیں وہ غائبین تک پہنچا دے۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، اور ہو سکتا ہے کہ جس تک تم پہنچاؤ وہ سننے والا تم سے زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد پلٹ کر کافر مت ہو جانا۔ کس طرح سے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کا حق مار کے، ایک دوسروں کی گردنیں مار کر کے تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کے تم کہیں میرے بعد پھر کفر کی طرف مت پلٹ جانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام ہے۔ کیا فرمایا کہ تم پر حرام ہے ایک دوسرے کا مال، اور یہ دھیان رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کیا ہو، کافر نہ ہو جانا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وصیت ہے، آخری خطبہ ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو تمام صحابہ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا۔ اس پر اب ہم مسلمان جو ہے اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہتمام کے ساتھ میں، کہ پہلے پوچھا کہ یہ مہینہ کون سا ہے، یہ دن کون سا ہے، پھر پوچھا صحابہ سے کہ یہ مہینہ کون سا ہے، پھر پوچھا یہ شہر کون سا ہے، اور پوری توجہ یعنی کہ اپنی طرف دلا کر کے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری جانیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، جس طرح سے تم اس دن کی حرمت کو سمجھتے ہو، اس مہینے کی حرمت کو سمجھتے ہو۔ یہ بہت قابل غور اور ہمیں یاد رکھنے کی چیز ہے، جو ہمارے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کے لیے ذی الحجہ کے 10 ذی الحجہ کے دن کی تاریخ جو اس امت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں
عمل کرنے کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی قدر کرنے کی اور اس پر جانثار جان قرب